ادا کرنے میں کوتاہی ہو تو ان کی وفات کے بعد مستحق کیسے ادا کیا جائے جب کہ گناہ یا احساس جرم کا احساس ہر وقت رہتا ہو. بس وہ جو دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کو نماز میں کثرت سے پڑھیں. اور یہ وہ دعا جو قرآن مجید میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پہلے لائن میں یوں رحم فرمانے سے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم فرمایا. اس کو کثرت سے پڑھیں، نماز کے دوران پڑھیں. میرے خیال اس سے بہتر میرے لوگوں سے مسلمان لڑکا اور قادیانی لڑکی کا نکاح جائز ہے؟ ہرگز نہیں. اگر مسلمان لڑکے اور قادیانی لڑکی نکاح کر لیں اور بچے بھی ہو جائیں تو وہ بچے مسلمان ہوں گے یا قادیانی؟ یہ تو جو تکرار ہو گیا وہ اپنے مذہب پہ لے جائے گا. یہ ہمارے فیصلہ کرنے کی بات نہیں ہے. جو دیکھنا ہوگا کہ قادیانی عورت اگر مضبوط ہے تو لے جائیں گے طرح سے. دیکھیے ایک بات نہ سننے والے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نکاح عیسائی لڑکی سے جائز ہے، یہودی لڑکی سے جائز ہے، اہل کتاب خواتین سے جائز ہے، تو قادیانی جو کہ قرآن کو ماننے والے ہیں ان کی خواتین سے بھی شادی کا جائز ہوگا. ایسا نہیں ہے. قادیانی اہل کتاب نہیں ہے، قادیانی مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے. اس سلسلے میں میرے استاد مرحوم شاید گزشتہ ماہ فوت ہو گئے مولانا محمد ناصر بدوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ میرے سامنے کو، یہ بہاولپور میں شیخ الجامع تھے، تو ان کے پاس قادیانی جماعت کے امیر اور انہوں نے آگے کہا کہ مولانا بہاولپور میں چرچ بن گیا ہے اور عیسائی بہت تعداد میں پھیل رہے ہیں، عیسائی مشن بہت کام کر رہا ہے، ہم ان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. تو مولانا نے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہوتا کہ جو چرچ ہے اس کا پادری میرے پاس آتا اور وہ یہ کہتا کہ ہم اہل کتاب ہیں، آپ سے بہت قریب ہیں، آپ اہل اسلام ہیں، اس شہر میں قادیانیت پھیل رہی ہے اور بھی کہ ان کا سب بات کریں، تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں، آپ کی بات نہیں مان سکتا. لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں سوال ہے کہ اگر کوئی رشتہ آئے تو شریعت کے لحاظ سے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے جبکہ معاشرتی دباؤ یہ ہو کہ اتنا پردہ اور حجاب نہ کرو ورنہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا. یہ تو بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ رشتہ اچھا نکلا ہے کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بچیوں کے لیے دیا ہے وہی معیار بچوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. آپ فرمائے کہ ایک اور سے 4 باتوں کی بنیاد پہ رشتہ کیا جاتا ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسن نسل کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. دیکھو تم دیندار لڑکی سے رشتہ کرو کامیاب رہو اور تمہاری زندگی کامیاب ملے. یہ معیار بظاہر بچیوں کے لیے ہے لیکن اسی کو بالکل یہی ہے معیار جب آپ لڑکے کا انتخاب کریں تو یہی ہے. Please explain what part of prayers are compulsory. سننا کی اشارہ دیر اور فائد بارنی وانسی تفصیل بات ہے. یہ مسجد نکونی سارے کچھ نے آپ کو بتا دیا. قرآن کی صورتیں
جس سیکوینس سے ہے اس سیکوینس سے نازل تو نہیں ہوئی تھی. اس کی جو شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتابت کب اور کس نے کی، رکوع کی ترتیب وغیرہ پھر اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ سوال وہ شخص کرتا ہے جس نے کبھی قرآن پڑھا. اگر قرآن پڑھ لیا جائے تو یہ سوال خود بخود دماغ سے لایا. ایک کتاب آپ پڑھ لیں اور آپ کو وہ سیکوینس میں متعلق اور مفہوم کے اعتبار سے درست نظر آئے. آپ ایک ناول پڑھ رہے ہیں اور کہانی جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے، اس کے جو کردار آ رہے ہیں وہ ٹھیک ترتیب سے آ رہے ہیں، تو آپ کبھی یہ پوچھیں گے کہ یار یہ کتاب تو آگے کیسے ہوگی، اس کردار کو پہلے آنا چاہیے تھا، یہ کردار بعد میں کیوں آ گیا. حالانکہ وہ چیپٹر مصنف نے ڈرامہ نگار نے جو آخر کا چیپٹر ہے پہلے لکھا ہے، بعد میں چیپٹر پہلے لکھا ہے، پہلے کا چیپٹر بعد میں لکھا ہے. افسانہ نگار، ناول نگار، بہت سی باتیں ڈرامے کی کتاب کی جو بعد میں لکھ رہی ہوتی ہیں پہلے لکھ دیتے ہیں، جو پہلے لکھ رہی ہوتی ہیں وہ بعد میں لکھ دیتے ہیں. جو ہمیں معلوم ہے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ بات رہ جائے گی، اس کو پہلے لکھ لو، یہ اس وقت بات ذہن میں آئی ہوئی ہے، اس مقام کی ہے، یہ پہلے لکھ دو. لیکن جب ہم اس کی ترتیب دیتے ہیں تو اس کا سیکوینس ہم معانی اور مطالب کے اعتبار سے دیتے ہیں، اسٹوری کے اعتبار سے کہ اس میں کہیں خلل نہ آئے. اگر قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے تو اسٹوری کا فکر، اگر اس کے معانی اور مطالب کو غور سے دیکھا ہو تو پتہ چلے کہ اس کی ایک آیت کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات. دوسری بات نہیں ہے سنی یہ ہوا کیسے اور یوں اس کی ترتیب کس نے، یہ خود مصنف نے لگائے اور مصنف اللہ تعالیٰ خود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوتے تھے اور آیات پڑھ کے سناتے تھے تو ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ان آیات کو فلاں سورہ میں فلاں آیات کے بعد اور فلاں آیات سے پہلے لکھتی ہے اور اسی وقت لکھ دیا تھا. اس لیے لکھنے والے حضور کے گرد گرد ہر وقت موجود ہو. تو یہ ترکیب جو ہے ساری کی ساری یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور ان کا انتخاب اس میں شامل ہے. حدیث ضعیف سے کیا مراد ہے؟ ان کیا ساری احادیث انٹیکٹ ہیں اور ان میں کچھ بھی چینجز نہیں آئی ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس موضوع پہ عالم شروع کرنی چاہیے لیکن یہ موضوع کی جگہ خاصا لمبا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس موضوع پہ 16 جولائی کو تقریر کروں، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ 14 جولائی کو مجھے ٹیلی فون جائے اور میں اس کے لیے نوٹس لے لیا. پھر تو ہوگی بات. اس موضوع کی احادیث کب لکھی گئی، کس نے لکھی، کیسے مرتب ہوئی، ہمارے پاس اس شکل میں کیسے آ گئی، کتنی صحیح ہیں، کتنی ضعیف ہیں، کتنی قابل اعتماد ہیں، کتنی قابل اعتماد نہیں ہیں، جو قابل اعتماد ہیں تو کیوں قابل اعتماد ہیں. اس موضوع پہ میں 16 جولائی کو 1.5 گھنٹے تک کروں گا بشرطے کہ 13 جولائی کو مجھے فون پہنچ جائے کسی کی طرف سے. یہ شرط ہے، ورنہ یہاں کسی نے یاد دلایا تو میرے لیے بہت مشکل ہو. Kindly explain kinds and conditions of the revelations. ہاں ریولیشن کی 3 شکلیں ہوتی تھی، وحی کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا فرشتہ جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنائے. ایک وحی کی شکل یہ ہوتی کہ
اللہ کے نبی کو من وراء حجاب کہتے ہیں، آواز آ جاتی ہے یہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دل میں فاصلہ لی جائے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اسلام اور عیسائیت دو الہامی مذاہب ہیں، اس بعد جب اسلام کے پیروکار سے دین اور دنیاوی علوم میں ماہر تھے اور دنیا میں چھا گئے، اور جب دینی تعلیم بھلا دی تو پستی میں چلے گئے۔ لیکن عیسائیت پہ تھے تو ڈارک ایجز میں تھے، اور جب انہوں نے عیسائیت کو مکمل چھوڑ دیا تو ترقی پر گامزن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یعنی دو الہامی مذاہب کے الٹے نتائج۔ اس پہ والے میں نے ایک وقت آپ نے حقیقت بھی سنایا تھا۔ میں ویٹیکن سٹی میں گیا تو انہوں نے کافی اچھی میری حاجت بنا رہا تھی، اس لیے کہ میں اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، تو انہوں نے بہت ریکارڈ کی۔ تو مجھ کو انہوں نے ایک بار مجھ سے پوچھی کہ یہ عالمی اسلام جو ہے یہ خودر بیکورڈ کیوں ہے؟ کیا بیکورڈنس کی وجہ جو ہے وہ اسلام تو نہیں ہے؟ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ روم ہے، اٹلی ہے، یا یہ پورا کرسچن ہے، عیسائی دنیا جو ہے، یہ سچمچ عیسائی ہیں؟ سمجھا نہیں، کوئی بھی عیسائی میرا ایسے ہی اردو میں نے کیسے کب سے ہوا؟ 500 سال تو بائبل چھوڑتی ہے، 1000 میں ایک آدمی بھی نہیں ملتا جس نے بائبل پڑھی۔ تو ہم لوگ اب ایسے ہی نام کے عیسائی ہیں، ہم لوگ سب عیسائی اب نہیں رہے۔ 500 سال سے مادیت نے ہمیں گھیر دیا تو ہم نے عیسائی کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ حال ہمارا بھی ہے، 500 سال سے ہم نے بھی اسلام کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے یہاں بھی 1000 میں ایک آدمی نہیں ملتا جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ رکھا ہے۔ لیکن بس بات یہ ہوا کہ جب تک ہم اسلام پہ تھے ہم ترقی یافتہ تھے، ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم تنزل میں چلے گئے۔ آپ نے عیسائیت کو چھوڑا، آپ ترقی کروا گئے، کھا دیا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ خواتین حضرات، ہم اسٹیج پہ ہیں، میں صاحب سے اظہار تشکر کے لیے گزارش کروں، میری آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے، میرے بہت بڑے دوست میری صاحب بیمار ہیں، ان کے دل روح مجھے اللهم اشفني شفاء كاملا عاجلا لا يضر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 اللهم شفاء المؤمنين والمؤمنات، اللهم شفاء المؤمنين والمؤمنات، اللهم شفاء المؤمنين والمؤمنات. أنزل البعث رب الناس، فاشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.